اکثر نوجوان جو ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دین کے علم سیکھنے کے اندر مصروف نہیں رکھتے۔ تو ایسے نوجوان کو آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح وہ اپنے اندر یہ شوق پیدا کر سکتا ہے دین کا علم حاصل کرنا، اور پھر مطلب کہ خصوصاً عربی کی زبان کو بھی جو ہے سیکھنا، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے اندر؟ دیکھیے جی، بڑی واضح سی بات ہے۔ آپ قرآن بھلے جتنا بھی پڑھیں، روزانہ ایک قرآن کا ختم کریں، آپ حدیث بھی جتنی پڑھیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ پڑھ کیا رہیں گے تو اس کا آپ کی طبیعت پہ اثر کیا ہو۔ اب وہ نیچے جب اترے گا ہی نہیں، نیچے تو تب اترے گا جب اس کے معنی کا آپ کو علم ہوگا۔ تو ابھی ہمارا المیہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ترجمے کا پتہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے، تسبیحات کرتے ہیں تو اس کے مکمل معانی پہ کتنے لوگ ہیں جو وارث ہیں، واقف ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری جو ہے نا وہ یہ ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی۔ وہی جو دوسرے لوگ معاشرے کے کرتے ہیں وہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے۔ ہاں، جب آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے، کیا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ جی امام لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، عبد الملک ابن قریب الاسمعی، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ وہ لغوی آدمی تھے، مختلف قبائل میں جانا، وہاں ان کے لہجے، لغت، الفاظ کا استعمال، معانی اس کو مرتب کرنا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں تھا، ایک قبیلے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میرے پاس جو ہے وہ بچے پڑھ رہے تھے مسجد میں کچھ، تو ایک بدو آیا، تلوار پکڑی ہوئی ہے اس نے، اور اٹا کٹا جو ہے وہ خوفناک قسم کا۔ تو میرے اوپر ایک چادر تھی بڑی قیمتی، تو اب وہ دیکھ رہا تھا، جو جس طرح وہ میری طرف چادر کی طرف دیکھ رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں مولوی صاحب، آپ یہاں گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ومل قرآن، یہ قرآن کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں نے کہا ہاں بولتا ہے، یہ اس کی کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، انشدنی بیتن منہ، تو پھر اس کا ایک شعر سنا مجھے۔ اب چونکہ وہ عربوں کا بدو معاشرہ اس وقت، یہ شعر شاعری یہی جو ہے وہ بڑی فنکاری کی بات ہوتی تھی۔ تو میں نے اس کے ایک آیت میں نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو اسے جب یہ آیت سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اور مجھے کہنے لگا کہ اچھا، یہ ہمارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ میں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمان سے وہ اتار؟ تو کہتے یار میں تو بہت غلط آدمی ہوں، کسی کی بکری چوری کرتا ہوں، کسی کا کچھ کرتا ہوں، کسی کا کچھ کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رزق تو اللہ کے پاس ہے، آسمان میں ہے، تو میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تو بیچارہ بہت ہی نادم اور تائب ہو کے جو ہے نا وہ پشیمان ہو کے تو چلا گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کئی سال گزرے تو مجھے بیت اللہ کے طواف میں، مطاف میں وہ مجھے ملا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا ہاں یا فلاں انت، او بھائی تو وہی ہے تو؟ ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، باللہ علیک انشدنی بیتن آخر، چلو پھر مجھے ایک شعر اور سناؤ یار۔ تو میں نے اس کو اگلی آیت جو ہے فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ آیت میں نے اس کو جو ہے نا وہ سنا دی۔ وہ یہ آیت جو اس نے سنی تو وہ تو بہت مضطرب ہو گیا کہ یہ اللہ نے ہی فرمایا کہ تمہارا رزق آسمان پہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے جو ہے وہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان پہ ہے۔ تو اس کو بڑی غیرت آئی، اس کو بہت زیادہ، اور وہ یہی کہ یار ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہم اتنے ذلیل ہیں، ہم اتنے کمینے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بھی ہمیں کوئی بات قسم اٹھا کے جو ہے وہ سمجھانا اور منانا پڑ رہی ہے۔
اس حد تک ہم گئے گزرے ہیں. وہ یہی باتیں کرتے کرتے وہ وہی فوت ہو گیا. یعنی اسی غم میں اور تعجب میں اس کو جنم ہوتا. یہ میں نے قصہ اتنا لمبا آپ کو سنایا اس لیے ہے کہ بھائی جس کو تو معنی کا پتہ ہے وہ اس کا تو حال یہ بھی ہوتا ہے، اور جس کو معنی کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے جو ہے نا وہ ہائی سپیڈ کے ساتھ اس نے قرآن بھی چند گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے تو ترجمہ کبھی اس نے پڑھا نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی بات ہے، اس پہ ہم مناظرے بھی کر لیتے ہیں کہ یہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ کو کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں. ترجمے کے ذریعے ہم نے فاتحہ سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تو بتا تجھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں. اب بتائیے کہ جس کو ترجمہ آتا ہے وہ سورہ فاتحہ چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نے بے راہ روی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نس فہمی نہیں. نس کا چلو قرآن پڑھ لیا لیکن ترجمے کا پتہ نہیں، اور اگر کسی کو ترجمہ آتا بھی ہے تو اتنی تیزی سے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے کہ وہ لفظوں کے ذریعے، حرفوں کے ذریعے جو ثواب ہے وہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو میں آج 3 سپارے پڑھنے میں نے اپنی اتنی منزل پوری کرنی ہے، وہ جو 10 نیکیاں ایک حرف میں مل جائے وہ نیکیاں تو اکٹھی کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی آپ تدبر کے ساتھ، یہ قرآن تعلیم اور تربیت کی کتاب ہے، یہ کوئی محض کو رٹے لگانے کی کتاب تو نہیں ہے. اب تربیت لے کے اس سے غور فکر کے ساتھ چند آیتیں بھی پڑھ لو گے تو وہ افضل ہے، بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان آیتوں کی تطبیق اپنے اوپر آپ کر لیں گے تو یہ وہ نیکیوں کی تعداد اکٹھی کرنے سے یہ کہیں بہتر. تو اس لیے میں ایسے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ ترجمے پہ جو ہے نا وہ توجہ دیں، پھر دیں گے تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی.